کہ اگر بالفرض افضل الخلق بعد از انبیاء عثمان غنی ہوتے تو ہمیں کوئی اعتراض تھا؟ ہمیں تو کوئی اعتراض، ہمارا اس بات سے کیا لینا دینا؟ ہمیں اتنا پتا ہے کہ یار ہم ساروں کے ماننی ہیں، ان کے نوکروں کے نوکر خود کو ہم بنا لیں تو بڑی بات ہے. یہ ان کا معاملہ ہے آپس کا، یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے تو سب کو ماننا ہے. اور وہ تو پھر صحابہ ہیں، حضور کے مقربین اور واصلین ہیں. ان کے بعد جو تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، مشائخ اعظام جو آئے، ان میں سے کسی بھی ولی کے قدموں کی خاک اگر ہم بن جاتے تو بڑی بات ہوتی. ہمارا تو یہ اصل میں کوئی موضوع ہی نہیں ہے. ہمیں اس بات پہ بات کرنے کا کوئی تک ہے نہیں کہ افضل کون ہے. اگر فاروق اعظم ہے ٹھیک ہے، اگر وہ علی المرتضیٰ ہیں ٹھیک ہے، اگر وہ حضرت ابو ہریرہ ہے کوئی بات نہیں، ہمارا اس بات سے کوئی نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے ان کے آپس کے معاملات. یہ صحابہ کو زیادہ بہتر پتا کہ ہمیں افضل کون ہے. تو جب علی المرتضیٰ سے، شیر خدا سے ان کے شہزادے پوچھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اباجان آقا کے بعد اب اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ بتائیں. آپ باب علم ہیں، آپ شیر خدا ہیں، آپ بتائیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو اگر وہ عاجزی میں کچھ فرماتے، یہ بات ہے یہاں پر، اگر حضرت علی المرتضیٰ خود کو یہ سمجھتے کہ حضور کے بعد سب سے افضل میں ہوں، تو چلو اگر وہ عاجزی میں یہ نہ بھی فرماتے کہ میں ہوں تو وہ یہ کہہ دیتے یار مجھے نہیں پتا، یا یار ہوگا کوئی مسلمان ہوگا. جیسے انہوں نے تیسری بار فرمایا وہی بات پہلی بار فرما دیتے کہ بھئی مجھے کیا پتا، ہوگا کوئی، تم خود دیکھ لو، یا دوسروں سے پوچھ لو. یوں فرما دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی تو موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف، وہ اپنی شان کیوں بتاؤں کہ سب سے افضل میں ہوں. انہوں نے فرمایا ابو بکر. علی المرتضیٰ سرکار سے پوچھا کہ حضور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. اچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد عمر. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک میں آپ نے عثمان بھی فرمایا. کیا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد بس کوئی عام سا مسلمان. سبحان اللہ. یہاں جب اپنا نام آیا تو عاجزی کا اظہار، یار بس کوئی عام سا مسلمان. تو یار یہ بات وہ پہلی بار بھی تو فرما سکتے تھے کہ بھئی ہوگا کوئی، ہمیں کیا پتا، یوں فرما دیتے. لیکن انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ میرے بیٹے نے، میرے صاحبزادہ نے مجھ سے پوچھا ہے تو عقیدہ بتانا ضروری ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے. تو اس لیے ان عقائد میں کبھی شک نہیں کر. کوئی آپ کو لاکھ فضیلتیں جس کی مرضی بتائے، ہر فضیلت مانے، کسی بھی ہستی کی کسی بھی فضیلت کا انکار نہیں کرنا. ہر ہستی کے اتنے اوصاف ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنے وصف ہیں ہر کسی میں، وہ اس سے انکار کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے. بس عقیدہ پتہ ہونا چاہیے. تو اس لیے آج تک جس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہے وہ پوچھ لے، وہ خود پوچھ لے رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیں. تو یہاں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تو بات رہتی ہی کوئی نہیں. پڑھ کے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی، اب پڑھ کے اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ کیونکہ وہ سارے حضور کے اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں کہ وہ انسان فیصلہ ہی نہیں کر پاتا. ہم ایک ہستی کا موضوع اٹھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی فضیلتیں، اتنا پیار کا اظہار آقا کا. تو پھر ہم اگر دوسرے کی شان نہ پڑھیں تو ہمیں یہی لگے گا کہ یار سب سے افضل یہی ہے. دوسرے کی پڑھو تو لگے گا نہیں یار سب سے افضل تو یہ ہے. کسی اور ہستی کی شان پڑھو تو لگے گا سب سے افضل تو یہ ہے. تو اس لیے سارے صحابہ شان والے ہیں، کسی کی شان بھی ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. سارے ولیوں، غوثوں، قطبوں سے، فقراء سے اونچی شان ہے نا ان کی، صحابہ کرام کی. تو یار ہر صحابی کی شان اتنی بڑی ہے تو پھر خلفائے راشدین، تو پھر خلفائے راشدین المہدیین، ان کی تو شانیں وراء الورا. تو اس لیے ہمیشہ اپنے اس عقیدے کو برقرار رکھنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے متعلقین کو، اپنے بچوں کو اس اچھے عقیدے پر رکھنا ہے. اور کسی نبی ولی کی جو سرکار فرماتے ہیں گستاخی نہیں کرنی، کسی کی بھی، امہات المومنین میں سے، انبیاء کرام میں سے.